أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولہ النبی الکریم. ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 47 تا 48 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 47 اور 48 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. آج تفسیر میں حصہ سوئم پڑھا جائے گا. عنوان کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ نے لوگوں کے سارے اعمال اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے انہیں کافروں کو یہ سمجھایا تھا کہ ان کے اعمال بڑے خوشنما ہیں، اور یہ کہا تھا کہ آج انسانوں میں کوئی نہیں جو تم پر غالب آ سکے، میں تمہارا محافظ ہوں. پھر جب دونوں گروہ آپس میں آئے تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا. مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے اس کا حصہ سوئم آج پڑھا جائے گا. شیطان مردود جب سرکہ کی شکل میں آیا تو ان کو حوصلہ افزائی ان کی کر رہا تھا کہ تم آگے بڑھو. حارث بن ہشام بن وہب نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا. اس نے شور مچایا کہ سرکہ کہاں بھاگا جا رہا ہے. شیطان انہیں موت اور دوزخ کے منہ میں دھکیل کر خود فرار ہو گیا، کیونکہ اس نے ربانی لشکر مسلمانوں کی امداد کے لیے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا. صاف کہہ دیا کہ میں تم سے بری ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ جو تم نہیں دیکھتے میں وہ دیکھتا ہوں. اس بات میں وہ سچا تھا کیونکہ اس نے فرشتوں کو اترتے دیکھ لیا تھا. پھر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سخت بھاری ہے. میں نے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اترتے دیکھ لیا ہے، اور میں سمجھ گیا تھا کہ اس کے مقابلے مجھ سے یا مشرکوں میں کوئی طاقت نہیں. وہ اپنے اس قول میں جھوٹا تھا کہ میں خوف رب کرتا ہوں. یہ تو صرف اس کی زبانی باتیں تھیں. دراصل وہ اپنے طاقت ہی نہیں پاتا تھا. یہی اس دشمن رب کی عادت ہے کہ بھڑکاتا ہے اور بہکاتا ہے اور حق کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا ہے، پھر روپوش ہو جاتا ہے. قرآن پاک نے فرمایا ہے، شیطان انسان کو کفر کا حکم دیتا ہے، پھر
جب وہ کفر کر چکتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اور آیت میں ہے کہ جب کام نہیں تو تم نے تو آپ میری آرزو کی اور میری گردن جھکا دی، اب مجھے سرزنش نہ کرو، خود اپنے تئیں ملامت کرو، تم بچا سکون نہ پا سکو گے، اور اس سے پہلے جو تم میں شریک رب بنا رہے تھے تو آج اس کا بھی انکاری ہوں، یقین مانو ظالموں کے لیے دکھ کی مار ہے۔ حضرت ابو السید مالک بن ربیع فرماتے ہیں اگر میری آنکھیں آج بھی ہوتیں تو میں تمہیں بدر کے میدان میں وہ گھاٹی دکھاتا جہاں سے فرشتے آتے تھے، بے شک بلا شک و شبہ مجھے وہ معلوم ہے انہیں ابلیس نے دیکھ لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ مومنوں کو ثابت قدم رکھو، یہ لوگوں کے پاس ان کی جان پہچان کے آدمیوں کی شکل میں آتے اور کہتے خوش ہو جاؤ، یہ کافر بھی کوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ بے خوفی کے ساتھ شیر کا سا حملہ کرو۔ ابلیس یہ دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اب تک وہ سرکہ کی شکل میں کفار میں شامل تھا۔ ابو جہل نے یہ حال دیکھ کر اسے لشکر میں گشت شروع کیا اور کہہ رہا تھا گھبراؤ نہیں، اس کے بھاگ کھڑے ہونے سے دل تنگ نہ ہو جاؤ، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سکھایا پڑھایا آیا تھا، تمہیں عین موقع پر بزدل کر کے اور گھبرا کر چلا گیا، اور لات و عزا کی قسم آج ان مسلمانوں کو ان کے نبی سمیت گرفتار کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ان پر سخت دھاوا بولو، دیکھو خبردار انہیں قتل نہ کرنا، زندہ پکڑنا۔ اللہ اکبر۔ انہیں دل کھول کر سزا دیں گے۔ یہ بھی اپنے زمانے کا فرعون تھا، اس نے بھی جادوگروں کے ایمان لانے پر کہا تھا کہ وہ تو صرف تمہارا ایک مکر ہے، یہاں سے تم بھی